بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا و مولا میٹھے میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حیات ظاہری، حیات مبارکہ کا ہر ایک پہلو بالکل کامل اور اکمل ہے، مثلاً علم و عمل ہو، عفو و درگزر ہو، زہد تقویٰ پرہیزکاری ہو، صبر و قناعت ہو، یا عدل و انصاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک پہلو اپنی ذات میں ایک مثال ہے۔ اسی طرح اگر شجاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے، اور یہ بھی ایک ایسا باب ہے جو بحر ذخار ہے، اور جس کو چند لمحوں میں یا چند گھنٹوں میں بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غزوہ حنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین والے دن مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر کفار کے پے در پے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پسپا ہو چلا تھا۔ کفار کی طرف سے تیروں کی بارش جاری تھی، اور اس ماحول میں آپ ذرا اس کو سوچیں کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کتنا خوفناک منظر تھا، اور کیا قلب مصطفیٰ ہے، کیا شجاعت مصطفیٰ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس ماحول میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے۔ حضرت سیدنا سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کفار کے ہجوم کی طرف بڑھ رہے تھے، اور آپ کی زبان اقدس پہ یہ اشعار جاری تھے: انا نبی لا کاذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اس لشکر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ایک مٹھی خاک کی بھر کر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا: شاہت الوجوہ، یعنی کفار کے چہرے بگڑ گئے، اور وہ مٹی جب کفار کی آنکھوں تک پہنچی تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے شیر اسد اللہ، مولا کائنات، شیر خدا مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم خود فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا کہ غزوہ بدر کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور اس میدان میں کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرح زرقانی میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کے واقعات کا تذکرہ موجود ہے۔ رکانہ ایک بڑا مشہور پہلوان تھا عرب کا، بہت طاقتور تھا۔ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو حضور علیہ السلام نے اسے دعوت اسلام پیش کی۔ اس نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے کشتی لڑے، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا، مجھے ہرا دیا تو میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ آپ نے اس سے کشتی لڑی اور اس کو پچھاڑ دیا۔ رکانہ طیش میں آ گیا کہ کہاں میں پہلوان اور ایک کہاں عام آدمی، اس نے مجھے ہے، اس کو کیا خبر۔ دوبارہ چیلنج کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چیلنج قبول کیا، اور دوسری مرتبہ بھی اپنی طاقت پیغمبرانہ سے اس کو اس زور سے زمین پر دے مارا کہ وہ کافی دیر تک چت رہا، اور پھر جب وہ اٹھا تو اس کی زبان پہ یہ الفاظ تھے: اے محمد، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک مجھے عرب کا کوئی پہلوان میری کمر زمین پہ نہ لگا سکا، اور آپ نے مجھے فوراً ہی زمین پہ دے مارا۔ اللہ اکبر، یہ کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور بڑا مشہور پہلوان عرب کا ابو الاسود جمحی، یہ اس کا پورا نام تھا. اس کے بارے میں زرقانی شریف میں فرماتے ہیں کہ اتنا طاقتور تھا، اس کا اتنا وزن تھا کہ اس کے نیچے اگر چمڑے کا ایک ٹکڑا رکھا جاتا تو 10 قوی الجثہ پہلوان بھی مل کر اس چمڑے کو اس کے نیچے سے نہ نکال سکتے تھے. اگرچہ وہ چمڑے کا جو ٹکڑا تھا وہ پارا پارا ہو جاتا لیکن اس کے نیچے سے نہ نکلتا. اللہ اکبر، ایسا طاقتور تھا. ایک دن بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو چیلنج ہے، آپ مجھ سے کشتی لڑیں، اگر آپ نے ہرا دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اس کا چیلنج قبول کر لیا. راوی فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑا، اس سے آگے اور کچھ نہیں کیا، ہاتھ پکڑ کر اس کو زمین پٹک دے مارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجمع حیران تھا، ابو الاسود خود حیران تھا، یہ کیا ہوا؟ دوسری مرتبہ چیلنج ہوا، دوسری مرتبہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ پکڑ کر زمین پر بچھاڑ دیا. اب ابو الاسود آپ کی طاقت نبوت سے اتنا حیران اور متاثر ہوا کہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور واقعہ بھی عرض کرتا چلوں. رکانہ کا ذکر ہوا تو اسی رکانہ کا بیٹا تھا یزید بن رکانہ، یہ بھی وقت کا بڑا پہلوان تھا. ایک دن 300 بکریاں لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوا اور چیلنج کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے مجھے کشتی لڑ کر ہرا دیا تو میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا، یہ بکریاں آپ کی ہو جائیں گی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج قبول کیا اور اس کو بھی آپ نے ہاتھ پکڑ کر زمین پر پٹک مارا. اب یہ طیش میں آ گیا، دوبارہ چیلنج کیا اور دوبارہ بھی وہی ہوا کہ آپ نے اس کو چت کر دیا. تیسری مرتبہ پھر چیلنج کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس کو ایسا پٹکا کہ وہ کافی دیر بے سدھ زمین پہ پڑا رہا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے، آج تک کوئی عرب میں ایسا پہلوان، کوئی ایسا مرد پیدا نہیں ہوا کہ جس نے میری کمر زمین پہ لگائی ہو، اور آپ نے مجھے 3 مرتبہ چت کر دیا. اللہ اکبر. یہ کہا اور یہ کہنے کے بعد وہ غلامی رسول میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت کا وہ شعر پھر یاد آتا ہے، کیا خوب فرماتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا الحمدللہ.